وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ نفسي بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر اے چادر اوڑھنے والے، اے کپڑا اوڑھنے والے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے۔ جب آپ پر یہ وحی اتری تو اس وقت آپ نے چادر اوڑھی ہوئی تھی، کپڑا اوڑھا ہوا تھا، تو آپ کو خطاب ہے یا ایھا المدثر۔ یہ ویسا ہی خطاب ہے جیسے پچھلی صورت کے شروع میں ہم نے پڑھا یا ایھا المزمل۔ یہ قرآن کریم کی بالکل شروع کی وحی ہے، دوسری وحی آپ سمجھ لیجئے۔ صحابہ کرام میں سے سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں۔ ان سے کسی تابعی نے سوال کیا جن کا نام ابو سلمہ ہے، جو سیدنا عبد الرحمن بن عوف کے بیٹے ہیں۔ انہوں نے سیدنا جابر بن عبداللہ سے سوال کیا کہ قرآن کریم کی پہلی وحی کون سی ہے؟ تو حضرت جابر بن عبداللہ نے جواب دیا یا ایھا المدثر۔ تو سیدنا جابر بن عبداللہ کے نزدیک شاید یہ پہلی وحی ہے، حالانکہ اگر ہم قرآن کریم کی نصوص دیکھیں، احادیث مبارکہ میں صحابہ کرام کی روایات دیکھیں، صحیح احادیث، ان سے پتہ لگتا ہے کہ قرآن کریم کی پہلی وحی نزول کے اعتبار سے وہ سورہ علق اقرأ بسم ربک الذی خلق شروع کی 5 آیات ہیں، تو یہ پہلی وحی نہیں ہے۔ وہ میں آپ کے سامنے بعض احادیث پیش کر دیتا ہوں۔ صحیح بخاری کی بالکل شروع کی روایات، صحیح بخاری میں امام بخاری نے جو پہلا باب کتاب شروع کی ہے وہ وحی سے شروع کی ہے کہ وحی کی ابتدا کیسے ہوئی۔ تو صحیح بخاری کی بالکل شروع کی جو تیسری روایت ہے، حدیث نمبر 3، اس میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، ام المؤمنین سیدہ عائشہ، وہ فرماتی ہیں اول ما بدأ به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصالحہ فی النوم، کہ شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وحی کی ابتدا ہوئی، شروع میں جو وحی اتری وہ سچے خواب تھے جو نیند میں آتے تھے۔ فکان لا یری رؤیا، آپ کوئی خواب نہیں دیکھتے تھے، الا جاءت مثل فلق الصبح، مگر جس طرح صبح روشن ہوتی ہے اس طرح وہ خواب سچا ہو کر روشن ہو کر پورا ہو جاتا۔ شروع میں آپ کو سچے خواب آتے رہے۔ یہ تقریباً 6 مہینے کا جو وقفہ ہے غار ہرا میں وحی آنے سے پہلے کا، تو یہ آپ کو خواب آتے رہے۔ ثم حبب الیہ الخلاء، پھر آپ کو تنہائی محبوب ہو گئی، آپ زیادہ سے زیادہ تنہا رہنے لگے۔ تنہائی میں کیا کرتے؟ وکان یخلو بغار حراء، آپ غار حراء میں جا کر تنہا بیٹھتے۔ فیتحنث فیہ، تو تنہا بیٹھ کر کیا کرتے؟ عبادت کرتے۔ وہو تعبد اللیالی ذوات العدد، تحنث کا مطلب ہے کہ کئی راتیں عبادت کرتے رہتے۔ اب وہ عبادت کیا تھی؟ آپ کو یہ بھی
واضح نہیں تھا کہ عبادت کس طرح کرنی ہے، حق کیا ہے، اور ہمیں اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے۔ جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دین کی باقی چیزیں موجود تھیں، یا یہود و نصارہ حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کی جو چیزیں بیان کرتے تھے، ان میں اکثر چیزوں میں تحریف ہو چکی تھی، جیسے آپ کو پتہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے ہی فطرت سلیمہ پر تھے، کبھی بھی ان چیزوں میں مبتلا نہیں ہوئے، ان خرابیوں میں جن میں آپ کی قوم قریش مکہ مبتلا تھے۔ دین ابراہیمی میں جو تبدیلیاں، جو بدعات، خرافات داخل ہو چکی تھیں، ان کو وہ دین ابراہیمی کا حصہ مانتے تھے۔ یہود و نصارہ حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ کے دین کے اندر جو تحریف کر چکے تھے، اسی کو وہ دین سمجھتے تھے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بڑے پریشان تھے کہ میں اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے رب کی عبادت کرنا چاہتا ہوں، تو میں اپنے رب کو کیسے راضی کروں؟ تو اسی پریشانی کو قرآن کریم میں تعبیر کیا گیا ہے سورہ ضحیٰ میں، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ اللہ نے آپ کو راستے کا متلاشی پایا تو اللہ نے آپ کو ہدایت دے دی، اللہ نے وحی بھیج کر ساری بات واضح کر دی، کھول دی آپ کے سامنے، اور آپ کو اللہ کو راضی کرنے کا پورا طریقہ قرآن کریم کی صورت میں، وحی کی صورت میں بتا دیا، جس کی آپ تلاش میں تھے بڑی دیر سے۔ تو اس تلاش میں وحی سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو خواب آنا شروع ہوئے جو سچے تھے، پورے ہو جاتے، اور آپ تنہا رہنے لگے۔ تو غار حرا میں آپ جاتے اور وہاں آپ عبادت کرتے رہتے، جس طرح آپ کو سمجھ آتا تو آپ دعائیں کرتے، عبادت کرتے۔ قبل ان ينزع الى اہلہ، اس سے پہلے کہ آپ اپنے گھر والوں کی طرف جائیں، کئی راتیں غار حرا میں گزار دیتے۔ پھر آپ اپنے گھر والوں کی طرف جاتے، وَيَتَزَوَّدُ لِذَلِكَ، اتنی ہی راتوں کے لیے جتنی راتیں گزار کے گئے ہوتے، اتنی ہی راتوں کے لیے مزید زیادہ راہ لیتے، دوبارہ غار حرا میں آ جاتے۔ ثم يرجع الى خدیجہ، پھر حضرت خدیجہ کے پاس آتے، فَيَتَزَوَّدُ لِمِثْلِهَا، پھر اسی کی مثل زیادہ راہ لے کر دوبارہ چلے جاتے۔ یہ وحی سے بالکل وحی سے شروع ہونے سے بالکل پہلے کے واقعات ہیں۔ حتیٰ جاءہ الحق، اسی آپ کیفیت میں تھے، انہی معاملات کے اندر تھے، حتیٰ کہ آپ کے پاس حق آ گیا، وحی آ گئی۔ وہو فی غار حرا، اور آپ غار حرا میں تھے۔ تو پتہ لگا وحی کی ابتدا کہاں ہوئی ہے؟ غار حرا میں۔ فجاءہ الملک، آپ کے پاس فرشتہ آیا، سیدنا جبریل امین علیہ السلام، اور حضرت جبریل امین علیہ السلام انسان کی شکل میں آئے تھے، اور انہوں نے فرمایا اقرأ، پڑھیں۔ آپ نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جبریل نے مجھے پکڑا، مجھے دبایا، حتیٰ کہ مجھے مشکل محسوس ہوئی، زیادہ زور سے دبایا، پھر مجھے چھوڑ دیا، پھر مجھے کہا پڑھیں، میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو پھر مجھے پکڑ لیا، مجھے دوسری دفعہ دبایا، حتیٰ کہ میں مشقت کو پہنچ گیا، پھر مجھے چھوڑ دیا، پھر تیسری دفعہ فرمایا پڑھیں، میں نے کہا ما انا بقارئ، تو پھر جبریل نے مجھے پکڑا اور پھر تیسری دفعہ مجھے دبایا، پھر مجھے چھوڑا، پھر انہوں نے فرمایا اقرأ باسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھیں جس نے پیدا کیا، خلق الانسان من علق، پیدا کیا انسان کو من علق، علق سے، علق یعنی معلق چیز، لٹکی ہوئی چیز۔ کہتے ہیں کہ زائگوٹ جو ہوتا ہے وہ مادر رحم میں ایک لٹکی ہوئی شے کی طرح ہوتا ہے، جس طرح دیوار کے ساتھ کوئی جونک لٹکی ہو، اس کو علق کہتے ہیں۔ بعض مفسرین نے علق کا معنی جمع ہوا خون کیا ہے۔ پیدا کیا انسان کو من علق، علق سے۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے اور آپ کا رب بڑا ہی معزز ہے۔ تو گویا کہ یہ ہے وحی کی ابتدا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو آپ کا دل کانپ رہا تھا، آپ پریشان تھے، پہلی دفعہ ایسا ہوا تھا۔ پھر حضرت خدیجہ نے آپ کو تسلی دی، وہ آگے سارا واقعہ ہے۔ تو یہ صحیح بخاری کی یہ حدیث اور دیگر احادیث سے پتہ لگتا ہے کہ پہلی وحی کیا ہے، یہ سورہ علق والی، یہاں سے وحی کی ابتدا ہوئی ہے۔ لیکن حضرت جابر بن عبداللہ کی جو حدیث ہے، جس سے محسوس ہوتا ہے کہ پہلی وحی یہ نہیں ہے بلکہ سورہ مدثر ہے، وہ حدیث بھی بخاری مسلم میں ہے۔ اب یہ حدیث حضرت عائشہ والی ہے، بڑی واضح ہے، اور سب امت تقریباً سارے علماء ہی اسی طرف ہیں۔
اب یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور یہ بھی صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، اور صحیح بخاری میں کئی مقامات پر ہے۔ حضرت ابو سلمہ یہ تابعی ہیں، مشہور تابعی ہیں، حضرت عبدالرحمن بن عوف جو عشرہ مبشرہ صحابی ہیں ان کے بیٹے ہیں تابعین میں سے، یہ فرماتے ہیں اخبرنی جابر، یہاں تھوڑی سی مختصر حدیث ہے، میں آپ کو تھوڑی سی وضاحت والی حدیث بیان کر دیتا ہوں۔ یہ حدیث زیادہ واضح ہے، تو یہ بھی بخاری کی حدیث ہی ہے۔ تو حضرت ابو سلمہ کہتے ہیں میں نے حضرت جابر بن عبداللہ سے سوال کیا ای القرآن انزل اول، حضرت ابو سلمہ جو تابعی ہیں وہ کہتے ہیں میں نے صحابی حضرت جابر سے سوال کیا کہ قرآن کا کون سا حصہ سب سے پہلے نازل ہوا ہے؟ تو وہ کہنے لگے حضرت جابر یا ایھا المدثر، یہ سب سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ فقلت، ابو سلمہ کہتے ہیں میں نے کہا حضرت جابر سے انبئت انہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، مجھے خبر دی گئی ہے کہ وہ اقرأ بسم ربک الذی خلق ہے، مجھے دیگر صحابہ کرام سے پتہ لگا ہے کہ وہ اقرأ بسم ربک الذی خلق ہے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ یا ایھا المدثر، اس سے پتہ لگا کہ اگر شاگرد استاد سے سوال کرے، کوئی عام شخص کسی عالم سے سوال کرے تو عالم جو جواب دے تو سوال کرنے والے کو جو ہے وہ اپنے ذہن میں جو اشکال ہو اس اشکال کو واضح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ استاد کے ادب احترام کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ جو اس نے کہا ہے بس اس کو تسلیم کر لو، اس سے نہ سوال کرو، نہ اپنا کوئی ذہن کے اندر کوئی سوال آ رہا ہے، کوئی اشکال آ رہا ہے اس اشکال کو حل کرو، اپنا اس ذہن کے اشکالات حل کرنے چاہیے۔ یہ استاد کا احترام کا تقاضا نہیں ہے کہ آپ آگے سے بس جو استاد نے کہا وہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی، آپ کے پاس جو علم ہے وہ اس کے خلاف ہے، آپ پھر بھی بس مان لیں آنکھیں بند کر کے، آپ کو اپنے اشکالات حل کرنے چاہیے۔ حضرت ابو سلمہ کہتے ہیں مجھے تو خبر دی گئی ہے، مجھے اوروں سے پتہ لگا ہے اور صحابہ کرام سے کہ پہلی وحی تو اقرأ بسم ربک الذی خلق ہے، آپ فرما رہے ہیں کہ یا ایھا المدثر۔ تو اب حضرت جابر جواب دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں انہوں نے فرمایا لا اخبرک، میں تمہیں نہیں خبر دے رہا الا بما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مگر جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں وہ بتا رہا ہوں۔ اب حضرت جابر جو ہیں وہ ابو سلمہ نے سوال کیا، حضرت جابر نے جواب دیا، اب حضرت ابو سلمہ نے احترام کے ساتھ اپنا اعتراض پیش کیا، اشکال پیش کیا۔ اب حضرت جابر کیا کر رہے ہیں، آگے سے ان کو ناراض نہیں ہو رہے کہ میں تمہیں بتا رہا ہوں یا ایھا المدثر، تم آگے سے دوبارہ سوال کر رہے ہو، وہ ان کے اس اشکال کو سن رہے ہیں اور اشکال سن کر ان کو مطمئن کرنے کے لیے کیا کہہ رہے ہیں، اب حدیث پیش کر رہے ہیں۔ پتہ لگا کہ اگر کوئی اشکال ہو تو اب استاد کو شاگرد کو مطمئن کرنا تو ڈانٹ کر نہیں کرنا، اس کو دلائل کے ساتھ مطمئن کرنا۔ اب حضرت جابر جو ہیں وہ کہتے ہیں میں تو تمہیں وہ بتاتا ہوں جو مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاورت فی حراء، میں غار حراء میں گیا۔ جاورت، جوار کا مطلب ہوتا ہے کسی جگہ کچھ عرصہ رہنا اور کسی جگہ کچھ عرصہ جا کر بیٹھنا۔ میں غار حراء میں ٹھہرا، فلما قضیت جواری، جب میں نے اپنا وہ جو وہاں کا مجاورت تھی غار حراء میں ٹھہرنا، جب میں نے وہ ختم کر لیا، میں کچھ دن کے لیے ٹھہرا غار حراء میں، جب وہ میں نے اپنا پروگرام اب میں نے واپس جانا ہے گھر اپنے، جب غار حراء کا وہ جو میرا بیٹھنا تھا اور وہ عبادت تھی اور غور و فکر تھا، جب میں نے وہ ختم کر لیا، حبت تو میں اترا نیچے، غار حراء کافی اوپر ہے، میں نیچے اترا غار سے، فاستبطنت الوادی، میں وادی کے درمیان میں آ گیا۔ وادی کہتے ہیں پہاڑوں کے درمیان جو جگہ ہے، اب میں پہاڑ سے اتر کر وادی کے درمیان میں پہنچ گیا ہوں۔ فنودیت، مجھے آواز لگائی گئی، مجھے آواز آئی کہیں سے، میں وادی کے درمیان میں تھا، پہاڑ سے اتر چکا تھا، غار حراء سے میں آیا تھا۔ فنظرت امامی وخلفی، میں نے اپنے آگے دیکھا پیچھے دیکھا، وعن یمینی وعن شمالی، دائیں بائیں دیکھا، فاذا ہوا جالس، اچانک ہی وہ بیٹھا ہوا تھا، علی عرش، تخت پر، بین السماء والارض، آسمان زمین کے درمیان، کون؟ جبریل۔ یہاں یہ الفاظ اچانک وہ بیٹھا ہوا تھا۔ اسی حدیث کی دیگر سندیں دیکھیں تو ان حدیث میں صراحت ہے کہ فَإِذَا مَلِكٌ الَّذِي جَاءَنِي فِي غَارِ حِرَاءَ جَالِسٌ عَلَى كُرْسِيٍّ، اسی حدیث صحیح بخاری میں ہی اسی حدیث کی دیگر
روایات دیکھیں، بعض احادیث میں یہ اضافہ ہے کہ اچانک میں نے اس فرشتے کو دیکھا جو فرشتہ میرے پاس غار حرا میں آیا تھا پہلے، میں نے اس فرشتے کو دیکھا تو اس فرشتے کو میں نے دیکھا جو غار حرا میں میرے پاس آیا تھا پہلے، وہ آسمان اور زمین کے درمیان ایک تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ بعض احادیث میں تخت کا لفظ ہے عرش، بعض میں کرسی کا لفظ ہے، اور بعض احادیث میں ہے کہ وہ اس نے آسمان کے ایک کنارے کو گھیرا ہوا تھا، اس کے 600 پر تھے، بہت بڑی ان کی جسامت تھی۔ اس دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کو اپنی اصل شکل میں دیکھا تھا۔ وہ جو پہلی دفعہ حضرت جبریل آئے تھے غار حرا میں سورہ علق لے کر، وہ انسان کی شکل میں آئے تھے۔ تو میں خدیجہ کے پاس آیا، میں نے کہا دثرونی، مجھے چادر اڑا دو۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے، خوف زدہ تھے۔ وَصُبُّ عَلَيَّ مَاءً بَارِدًا، مجھے چادر اڑا دو، میرے اوپر ٹھنڈا پانی بہاؤ۔ وَأُنزِلَ عَلَيَّ، اس وقت پھر مجھ پر یہ نازل ہوئی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، یہ نازل ہوئی۔ اب اس حدیث سے ظاہراً محسوس ہو رہا ہے کہ پہلی وحی سورہ مدثر ہے، لیکن اس حدیث کے اندر اس بات کی صراحت موجود ہے کہ پہلی وحی نہیں ہے۔ اسی حدیث کی میں نے بتایا بعض سندوں میں آپ کو بلکہ دکھا بھی دیتا ہوں، یہی حدیث جو ہے نا، اس کی بعض سندوں میں ہے اچانک ہی وہ فرشتہ جو میرے پاس غار حرا میں آیا تھا، وہ بعض روایات میں اسی حدیث کی، یہ دیکھیے یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے، اور یہی حضرت جابر حضرت ابو سلمہ والا واقعہ ہے، یہ حدیث نمبر 3238 ہے، یہ بھی صحیح بخاری کی ہے۔ صحیح بخاری میں اس کی 7-8 سندیں ہیں۔ اب حضرت ابو سلمہ کہتے ہیں کہ جابر بن عبداللہ نے مجھے خبر دی کہ دیکھیے اس حدیث میں کتنی صراحت ہے، اس حدیث سے ساری بات واضح ہو جاتی ہے جو اب میں نے آپ کے سامنے کھولی ہے، یہ صحیح بخاری کی ہے، یہاں سے سارا مسئلہ واضح ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو سلمہ کہتے ہیں مجھے جابر بن عبداللہ نے خبر دی، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ فرما رہے تھے ثم فطر عنی الوحی، پھر مجھ سے وحی رک گئی کچھ دیر کے لیے، فترتن کچھ عرصہ، فبینا انا امشی، جب وحی رک گئی کچھ دیر کے لیے، پھر میں چل رہا تھا، اچانک میں نے آسمان سے آواز سنی، میں نے اپنی نظر اٹھائی آسمان کی طرف، فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَاءَنِي بِحِرَا، اچانک وہ فرشتہ جو میرے پاس غار حرا میں آیا تھا، یہ صراحت ہے باقاعدہ، قاعد علی کرسی بین السماء والارض، وہ بیٹھا ہوا تھا آسمان و زمین کے درمیان ایک کرسی پر، فجسست منہ، میں گر پڑا زمین پر، میں گھبرا گیا حتیٰ کہ میں زمین پر گر پڑا، فجئت اہلی، پھر میں اپنے گھر والوں کے پاس آیا، میں نے کہا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، فانزل اللہ تعالیٰ، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے نازل کیا یا ایھا المدثر الی قولہ فہجر، فہجر تک والرجز فہجر، یہاں تک کی آیات نازل ہوئیں، شروع کی 4 آیات، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر، 5 آیات۔ اب یہاں سے تو بالکل صراحت ہو گئی ہے کہ یہ پہلی وحی نہیں ہے، یہ دوسری وحی ہے۔ اصل میں ہوا کیا، اس حدیث سے مزید وضاحت ہے کہ پہلی وحی کے بعد وحی رک گئی تھی کچھ دیر کے لیے، وہ اس کو فترہ وحی کا زمانہ کہتے ہیں، وہ کچھ دیر، وہ کچھ مہینے تھے، یا وہ کچھ دن تھے، یا کچھ سال تھے، تو کچھ دیر کے لیے وحی رک گئی تھی، اس کچھ دیر وحی رکنے کے بعد یہ پہلی وحی ہے۔ اوورآل پہلی وحی جو ہے وہ کیا ہے، سورہ اخلاص۔ تو یہ بات بالکل صریح ہے اور پوری امت اس بات کو تسلیم کرتی ہے۔ یہ حضرت جابر کا یہ ایک حدیث ہے، اس حدیث میں بھی یہ صراحت ہے کہ یہ پہلی وحی نہیں ہے، اس کو پہلی وحی کہا جا سکتا ہے، لیکن فترۃ الوحی کے بعد کی پہلی وحی، اور علی الاطلاق پہلی وحی وہ سورہ علق والی ہے، تو یہ بالکل شروع دور کی وحی ہے۔ بعض احادیث سے پتہ لگتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب آپ پر وحی اتری اور آپ نے لوگوں کو دعوت دینا شروع کی، تو کفار تو فوراً اب مقابلے میں آ گئے، کہنے لگے کہ یہ تو ہمارے دین کی مخالفت کر رہے ہیں، یہ تو ہمارے آباء و اجداد کی مخالفت کر رہے ہیں، یہ تو ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، اب ان کا توڑ کیسے کریں؟ اب ان کی بات میں تاثیر بھی بہت زیادہ ہے،
یہ جو قرآن پڑھتے ہیں اس قرآن کا بھی بہت اثر ہے. وہ جو بندہ قرآن سنتا ہے تو وہ اگر اس کے دل میں کوئی تعصب نہ ہو تو وہ فوراً متاثر ہو جاتا ہے قرآن سے. تو کوئی ایسی ہیلا کیا جائے, کوئی ایسی ترکیب کی جائے کہ یہ دعوت اپنے پیش نہ کر سکیں, لوگ ان کے قرآن سن کر متاثر نہ ہوں. تو لوگوں نے مشورہ کیا آپس میں, تو کوئی کہنے لگا کہ مشہور کر دو کہ یہ کذاب ہے, کوئی کہنے لگا مشہور کر دو کہ یہ کاہن ہے, کوئی کہنے لگا مشہور کر دو کہ یہ جادوگر ہیں اور یہ لوگوں کو جادو میں لے آتے ہیں, لوگوں کو قابو میں کر لیتے ہیں. پھر ان کا اتفاق آخر اس پہ ہوا, یہ مشہور کر دیتے ہیں کہ یہ جادوگر ہیں, ان کی باتیں نہیں سننی. تو اس موقع پر یہ آیات نازل ہوئیں. یہ اگلی آیات, خاص طور پہ جو 30 آیات ہم نے تلاوت سنی ہے آج, جس میں یہ سارا ذکر ہے, وہ ابھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. تو انہوں نے آپس سے مشورہ کیا اور آپس سے مشورہ کر کے اس پر اتفاق کیا کہ ہم یہ مشہور کر دیں کہ یہ جادوگر ہیں اور ان کی بات میں بڑا جادو ہے. جو بندہ ان کی بات سنتا ہے تو وہ ان کی جادو میں آ جاتا ہے, تو کوئی بندہ ان کی بات نہ سنے. جب انہوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا اور مشورہ کر کے پھر انہوں نے یہ پروپیگنڈا شروع کیا, جزاکم اللہ خیرہ, تو پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری باتیں پہنچیں, کوئی مجھے کذاب کہہ رہا ہے, کوئی مجھے کاہن کہہ رہا ہے, کوئی مجھے شاعر کہہ رہا ہے, کوئی مجھے جادوگر کہہ رہا ہے, تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ ہوئے, پریشان ہوئے. اسی غم میں آپ چادر اوڑھ کر لیٹ گئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں اتار دیں, یا ایھا المدثر. بعض احادیث میں یہ بھی ان آیتوں کا شان نزول ہے. اے چادر اوڑھنے والے, قم فانذر, کھڑے ہو جائیے پس ڈرائیے. اب تو ایسی باتیں سننی پڑیں گی, اور اب آپ یہ جب دعوت دیں گے تو یہ دعوت دینا آسان نہیں ہے. یہ جب لوگوں کے عقائد پہ زد پڑے گی تو آگے سے مخالفت تو آئے گی. آپ مخالفت کی پرواہ نہ کریں, آپ صبر کریں, آپ کھڑے ہوں اور ڈرائیں لوگوں کو. اللہ کے عذاب سے ڈرائیں, قیامت سے ڈرائیں, اللہ کے نافرمانی سے ڈرائیں. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ, اور اپنے رب کی پس آپ بڑائی بیان کریں, اپنے رب کی بڑائی, اپنے رب کی شان بیان کریں. اللہ وحدہ لا شریک ہی عبادت کے لائق ہے, تو اللہ کی ہی بڑائی بیان کریں. اور اللہ کے سامنے سارے معبود جو غلط سلط لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں وہ ہیچ ہیں. اللہ کی بڑائی بیان کریں, صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کی ربوبیت, اسی کی عبادت کی بات کریں. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ, اور اپنے کپڑوں کو بس آپ پاک رکھیں, اپنے کپڑوں کو بھی پاک رکھیں. مشرکین مکہ کوئی کپڑوں کی پاکی کا بہت زیادہ دھیان نہیں کرتے تھے. پاکی ناپاکی کا ان کے نزدیک بہت زیادہ کنسیپٹ نہیں تھا. پیشاب کے قطرے لگ رہے ہیں, کوئی زیادہ پرواہ نہیں ہے. گندگی لگ رہی ہے, کوئی پاک صاف رہنے کی زیادہ پرواہ نہیں ہے. فرمایا کہ یہ دین کی ابتدا ہے, اس دین کی ابتدا ہی صفائی اور پاکی سے ہے. یہ اندر کی بھی پاکی چاہتا ہے. اندر کی پاکی کیا ہے؟ کفر و شرک سے, نفاق سے, بدعات سے, خرافات سے, غلط عقائد سے پاکی ہو. انسان اندر سے بھی پاک ہو اور انسان ظاہراً بھی پاک ہو. کپڑے بہت زیادہ فخر والے اور بہت زیادہ قیمتی نہ بھی ہوں, صاف ہوں, خوشبو لگی ہو, پاک صاف ہوں, گندگی نہ ہو, میلے کچیلے نہ ہوں. تو اپنے کپڑوں کو بس آپ پاک رکھیے, ظاہری پاکی. وَالرُّجْزَ فَاہْجُرْ, اور ناپاکی سے پس آپ دور ہو جائیں. فَاہْجُرْ, پس دور ہو جائیں. فَاہْجُرْ اور ہجرت, یہ جو ہم لفظ ہجرت کہتے ہیں, چھوڑ دینا اپنے گھر بار کو, مال و دولت کو, کسی دوسری جگہ ہجرت کر دینا, تو یہ اسی سے یہ فَاہْجُرْ. اور ناپاکی کو بس آپ چھوڑ دیجئے. پیچھے فرمایا کہ اپنے کپڑوں کو پاک رکھیں, آگے فرمایا ناپاکی کو چھوڑ دیں. تو اس ناپاکی سے مراد یا وہی ناپاکی ہے جس کا مشرکین مکہ دھیان نہیں کرتے تھے. تو تکرار ہوا, زور ہوا کہ کپڑوں کو پاک رکھیں اور ہر قسم کے ناپاکی سے دور ہو جائیں. اور یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ پیچھے ظاہری کپڑوں کی پاکی کی بات ہو رہی ہے, اور یہاں ہر قسم کی ناپاکی, دل کی ناپاکی اور اندر کی ناپاکی کی بات ہو رہی ہے. کفر و شرک, بدعات, خرافات, نفاق, ریاکاری, بخل اور جو اس قسم کی بد اخلاقی اور جو بری عادات ہیں وہ بھی سب ناپاکیاں ہیں.
شرک سب سے بڑی ناپاکی ہے. یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس. شراب اور اللہ کے نافرمانی یہ بھی بڑی ناپاکی ہے. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. یہ سارے کے سارے شراب ہو، جوا ہو، یہ بت پانسے ہوں، یہ تیر ہوں، قسمت کے یہ تیر ہوں، یہ سب کی سب چیزیں ناپاک ہیں. رجس ہیں من عمل شیطانی، شیطان کے اعمال ہیں. تو والرجز اور ناپاکی سے فہجر، پر اس کو چھوڑ دیجئے. ظاہری ناپاکی ہو، باطنی ناپاکی ہو، ایک مسلمان اندر باہر سے پاک ہوتا ہے، صاف ستھرا ہوتا ہے، اور اللہ کو یہ پاکی بڑی پسند ہے. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. یہ آیت پہ ذرا غور کیجئے. اللہ محبت کرتے ہیں توبہ کرنے والوں سے، اور اللہ محبت کرتے ہیں بہت پاک صاف رہنے والوں سے. توبہ کیا ہے؟ یہ اندر کی ناپاکی کی صفائی ہے. جب انسان سے بشر تقاضے کے تحت غلطیاں، خرافات اور اللہ کی نافرمانی ہو جاتی ہے تو انسان توبہ کر کے اندر کو صاف کر لیتا ہے، توبہ کر کے صاف ستھرا پاک صاف ہو جاتا ہے. اور ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اور اللہ پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے. یہ ظاہری پاکی ہے، گندگی سے، پیشاب پخانے سے، اور یہ جو انسان جو ہے وہ جنبی ہو جاتا ہے تو وضو کر کے انسان پاک ہوتا ہے، غسل کر کے پاک ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں متطہر، ظاہری پاکی. اور تواب یہ اندر کی پاکی ہے. تو گویا کہ ان آیات میں دونوں پاکیوں کا ذکر ہے. اپنے کپڑوں کو بھی پاک رکھیں اور ہر قسم کی گندگی سے دور ہو جائیں. آپ کے ذریعے امت کو خطاب ہے. جو آپ نے کفار مکہ کو دعوت دینی ہے اس کی طرف اشارہ ہے. وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ. بعض مفسرین کہتے ہیں وَالرُّجْزَ سے مراد بت ہیں، بتوں سے دور ہو جائیں، یعنی بتوں کی عبادت سے. تو شرک سے دور ہو جائیں، یہ سب سے بڑی ناپاکی ہے مانوی. وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ. اور نہ کسی پر احسان کریں کہ آپ زیادہ طلب کریں. کسی پر اس لیے احسان نہ کریں کہ آپ اسے توقع لگا بیٹھیں. کسی پر احسان کریں کہ جی مجھے جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے کہ اگر کوئی بندہ جو ہے وہ اچھے عہدے پر ہے، مالدار ہے، مجھے کسی طرح اس پر احسان کرنے کا موقع مل جائے. پھر جب وہ مجھے احسان کرے گا جواب میں تو پھر وہ مالدار ہوگا، عہدے والا ہوگا، پھر وہ مجھے زیادہ فائدہ پہنچائے گا. ہاں جی، اس لیے احسان نہیں ہونا چاہیے کہ میں اس لیے احسان کر رہا ہوں. میں عام لوگوں سے تو احسان کرتا ہی نہیں، غریبوں سے تو کرتا ہی نہیں. میں تو احسان اس سے کرتا ہوں کہ جس کے پاس مال ہے، جس کے پاس اقتدار ہے. کبھی میرا کام ہوگا، یہ مجھے بھی فائدہ دے گا. میں آج اس کا کام کر دیتا ہوں، یا آئندہ میرا کام کر دے گا. تو یہ ناجائز ہے. نیکی کرنی ہے تو کسی صلے کی توقع نہیں ہونی چاہیے انسان سے. ماں باپ اولاد کی تربیت کرتے ہیں، اولاد کے لیے قربانی دیتے ہیں ہر قسم کی. ماں باپ کو اس لیے اولاد کی تربیت نہیں کرنی کہ ہم بڑے ہوں گے، بوڑھے ہوں گے تو اولاد ہماری دیکھ بھال کرے گی. ماں باپ کریں اللہ کے لیے، اللہ کے لیے کریں گے. اپنے اولاد کی تربیت، اپنے اولاد کی اچھی تربیت کریں گے، ان کا دھیان کریں گے، ان کی دینی تربیت کریں گے، آٹومیٹک اولاد ان کی دیکھ بھال کرے گی. لیکن ماں باپ کو اس لیے نہیں کرنا چاہیے کہ ہمیں اولاد جو ہے وہ جواب دے. کسی انسان کو اس لیے کسی پر احسان نہیں کرنا چاہیے کہ اگلا بندہ مجھے جواب میں احسان کرے گا. احسان کرتے وقت یہ توقع نہیں ہونی چاہیے. اگر یہ توقع ہو تو پھر وہ احسان، وہ نیکی پھر نیکی نہیں رہتی. وہ پھر اللہ کے لیے نہیں ہے، وہ پھر انسان نے اپنے دنیاوی مقصد کے لیے، وہ پھر نیکی نہیں ہے. وہ تو ایک آپ سمجھیے ایک انسان نے انویسٹمنٹ کی ہے. جس طرح دنیا کے اندر انسان انویسٹمنٹ کرتا ہے، یہ اس طرح کی ایک انویسٹمنٹ ہے. ایک بندہ کہ اس کا کوئی دوست، کوئی اس کا وہ کہیں اس کو عہدہ مل گیا، کہیں جج لگ گیا ہے، کہیں اس کو کہیں عہدہ مل گیا، وہ فوراً جا کے پہنچ جائے مٹھائی لے کر. اس کا مقصد یہ ہے کہ میں نے آئندہ اسے کام کروانا ہے. تو یہ چیز جائز نہیں ہے، یہ بالکل ناجائز ہے. نہ احسان کر کے تجھے کثرت کی طلب ہو. ہاں
اگر ایک انسان کسی پر احسان کرتا ہے اس کے دل میں تو کوئی نہیں ہے کہ مجھے وہ دے. اگر اگلا بندہ کہتا ہے مجھ سے فلاں بندے نے احسان کیا، میں بھی جواب میں اسے احسان کروں، اس احسان کرنے والے کے ذہن میں نہ ہو کہ اگلا بندہ مجھے دے گا. اگر اگلا بندہ، اخلاق کا تقاضا یہ ہے اگلا بندہ بھی دے، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نہیں ہے احسان کا بدلہ مگر احسان. لیکن دیکھیے دین کی تعلیمات کتنی بہترین ہیں، اللہ کی طرف سے ہے نا. احسان کرنے والے کے دل میں نہیں ہونا چاہیے اگلا بندہ مجھے جواب دے، لیکن اگلے بندے کو تعلیم دی کہ احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے. کرنے والے کے ذہن میں نہ ہو کہ اگلا بندہ مجھے جواب دے، لیکن اگلے بندے کو سکھایا کہ تم نے احسان کا جواب احسان سے دینا ہے. اگلا بندہ اگر جواب میں احسان کر دے، اس کے لیے لینا بالکل جائز ہے، اگر اس کے دل میں پہلے سے یہ بات نہ ہو. کئی لوگ ہوتے ہیں بڑے عقل مند ہوتے ہیں، منہ سے نہیں کہتے کہ ہم یہ اس لیے احسان کر رہے ہیں، اندر ہوتا ہے. اور اگلا بندہ جب وہ جواب میں احسان کرتا ہے تو بڑا خوش ہوتے ہیں. اللہ کو تو ہر بات کا پتہ ہے، ان اللہ علیم بذات الصدور. اسلام میں ایسی بہت سی تعلیمات ہیں، آپ حیران ہوں گے. ایک بندہ کسی کو قرض دے، اگر وہ اس کے دل میں یہ ہو کہ میں قرض دے کر زیادہ واپس لوں گا، یہ سود ہے، سراسر سود ہے. اللہ معاف کرے، اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ ہے، ماں سے زنا سے بڑا جرم ہے، اللہ معاف کرے، سود. لیکن اگر ایک بندہ کسی کو قرض دیتا ہے، اس کے دل میں نہیں ہونا چاہیے مجھے زیادہ ملے. اگلے بندے کو حکم ہے دین کا کہ جب قرض لوٹاؤ تو اچھا قرض لوٹاؤ. کسی نے آپ کو 1 لاکھ قرض دیا، آپ اس کو 1,10,000 لوٹائیں. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. اگر اس کے دل میں نہیں ہے کہ مجھے زیادہ ملے، اگلا بندہ 1,10,000 دے دے، تو یہ ہمارے دین کا تقاضا ہے. اس بندے کے دل میں نہیں ہونا چاہیے مجھے زیادہ دے، اور اگلے بندے کو سکھایا کہ اچھا قرض ادا کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ قرض کو اچھا لوٹاتے تھے. ایک دفعہ آپ نے کسی سے ایک اونٹ، ایک جانور لیا ادھار، تو جب آپ نے واپس کیا تو وہ جو چھوٹا اونٹ لیا تھا آپ نے، بڑی عمر کا اونٹ، قیمتی اونٹ واپس کیا. فرمایا کہ اس کو اچھا اور قیمتی اونٹ واپس کرو، اس نے ضرورت کے وقت اس نے ہمیں اونٹ دیا تھا. اب ہم جب قرض ادا کرتے ہیں ہم اچھا قرض ادا کرتے ہیں. مسلمان کو سکھایا کہ وہ اچھا قرض ادا کرے. تو دیکھیے اگر قرض دینے والے کے دل میں ہو تو یہ سود ہو جائے گا، اس کے دل میں نہیں ہے، اگلے بندے کو سکھایا زیادہ ادا کرو. تو اس طرح کسی کے دل میں دوسرے کے بارے میں منفی جذبات پیدا نہیں ہوتے، اور بہترین معاشرہ، ایک دوسرے کا خیر خواہ معاشرہ جو ہے وہ وجود میں آتا ہے. تو فرمایا کہ اس لیے احسان نہ کرو کہ تمہیں زیادہ کی طلب ہو. احسان کرنا ہے تو اللہ کے لیے احسان کرنا ہے. بات یاد رکھیے، شوہر بیوی کے لیے کوئی کام کرتا ہے، بیوی شوہر کے لیے کام کرتی ہے. میں نے ماں باپ کی مثال دی. یہ سارے کام اللہ کے لیے ہونے چاہیے، اور جب یہ کام اللہ کے لیے ہو جائیں گے آپ دیکھیے پھر برکت کتنی پڑتی ہے. اور جب ہم یہ کام اللہ کے لیے نہیں کرتے، شوہر بیوی سے کہتا ہے میں تمہارے لیے کما کے لاتا ہوں، تم آگے سے جو ہے نا وہ میرا دھیان نہیں کرتی. بیوی آگے سے کہتی ہے میں نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا، فلاں جو ہے وہ شوہر یہ کرتا ہے، آپ میرے ساتھ یہ نہیں کرتے. شوہر بھی بیوی سے اس لیے کر رہا ہے بیوی میرے ساتھ اچھا کرے، بیوی بھی شوہر سے اس لیے کر رہی ہے شوہر میرے ساتھ اچھا کرے. کوئی اللہ کے لیے نہیں کر رہا. اور جب یہ چیزیں آتی ہیں تو پھر چخ ہر وقت گھر میں کبھی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. اور جب یہ مسئلہ ہو کہ ہم نے اللہ کے لیے کرنا ہے، اگر اللہ معاف کرے اگلا بندہ ہمارے احسان کے جواب میں احسان نہیں بھی کرے گا، ہمیں تکلیف نہیں ہوگی. ہم نے اس کے لیے تو کیا ہی نہیں، ہم نے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے. اللہ تو راضی ہو گیا، اللہ تو راضی ہو گیا. تو بہت سنہری بات ہے دلوں کو صاف کرنے کے لیے، حسد، بغض اور ان چیزوں کو دور کرنے کے لیے، ایک بہترین ہمدرد معاشرہ بنانے کے لیے وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ. اس لیے کبھی احسان نہ کرو کہ تمہیں کثرت کی طلب ہو. وہی بات جیسے کہتے ہیں نیکی کا دریا میں ڈال. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کے لیے صبر کیجئے. یہ جو مشکلات آتی ہیں، مشکلات آنی ہیں. اب آپ کا مشکل دور شروع ہو گیا. جس شخص نے بھی لوگوں کو دین کی طرف بلانا چاہا ہے، حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس گئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ لے کے گئی تھی، تو حضرت ورقہ بن نوفل کہنے لگے اب ذرا اب آپ تیار ہو جائیں، اب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی. بڑا حیران ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میری قوم مجھے نکال دے گی؟ میری قوم تو میری اتنی تعریفیں کرتی ہے نبوت سے پہلے، مجھے صادق اور امین کہتی، مجھے وہ نکال دیں گے. حضرت ورقہ بن نوفل کہنے لگے کہ جو پیغام آپ لائے ہیں، یہ پیغام جب بھی دنیا میں کوئی لایا ہے تو اس کی قوم نے اسے قبول نہیں کیا، اس کی مخالفت شروع ہو گئی.
اس کو پھر وہاں اس کے شہر میں نہیں رہنے دیا گیا، اس کو شہر سے نکال دیا گیا، آپ کو بھی آپ کی قوم نکال دے گی، اور کہا اگر اس وقت میں زندہ ہوا تو میں آپ کی مدد کروں گا۔ اللہ نے ان کو زندگی نہیں دی، پھر وہ فوت ہو گئے، اور آپ سمجھیے کہ وہ شروع کے مومنوں میں سے ہیں۔ ورقہ بن نوفل حضرت خدیجہ کے رشتہ دار تھے، کہنے لگے اگر آپ کی قوم آپ کو نکالے گی میں آپ کی مدد کروں گا۔ تو دیکھیے یہ نیک جذبے کس طرح جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اپنے رب کے لیے صبر کریں، اب آپ کا مشکل دور شروع ہونے والا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔